بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کی غیر حاضری کی معذرت، کل ذاتی مصروفیات رہی۔ گلگت بلتستان کے الیکشن ختم ہو گئے، نتائج آنے شروع بھی ہو گئے، کسی حد تک آ گئے۔ چیخ و پکار، رونا دھونا، ماتم کرنا، بین کرنا جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، ہم ہار ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ذلیل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت ہار مان کے عزت سے کنارہ کریں اور اگلے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ذلیل ہونا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شاید ان کے مقدر میں لکھا ہو۔ بہرحال نتائج آ گئے، 10 سیٹیں 3 اور 2۔ جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو کسی کی ہار اور کسی کی جیت ہوتی ہے، لیکن اس میں بیچ میں یہ کہنا ہے کہ ہمارے کھاتے میں 12 سیٹیں تھیں، یہ ایک بالکل ایک عجیب سی ایک کیفیت ہے جس کو بحرانی کیفیت کہتے ہیں، لیکن مجھے اس کی اس کیفیت پہ زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ آدھے ادھورے سے آپ ایک نامکمل انسان سے امید کیا کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس کی ماں کی عمر کی جو نانی لڑکی ہے، وہ کہتی ہے کہ اتنی دھاندلی، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سادہ اکثریت نہیں لے سکے، اس کو شرمناک شکست کہتے ہیں۔ چٹ بھی میری، پٹ بھی میری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب آئیں بائیں شائیں کے علاوہ آگے کیا کرنا ہے اس کے اوپر زور ہوگا، اور زور کیا ہوگا؟ جلد سے دھرنے، ملک میں بے چینی پھیلانا، افراتفری پھیلانا، ان لوگوں بات سوائے اس کے کوئی کام کیوں کہ ان کی حرام کی دولت کا جانے کا پورا پورا خطرہ ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام الہی ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ آج وہ دولت بھی ان کے کام نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا، کسی کا طنز نہیں کر رہا، کسی پہ تبرہ نہیں کس رہا، میں ڈرتا ہوں اللہ کی ذات سے، کل میرا بھی وقت آنا ہے۔ لیکن یہ جو مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، غریب سے غریب انسان کو بھی ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اپنے اپنے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کو، بڑے لوگوں کو مہلک بیماری ہوتی ہے اور یہ اپیل کرتے ہیں عوام سے کہ میرے لیے دعا کی جائے، تو سوائے اس کے، میں نے کل 2-4 لوگوں منہ سے سنا، لعنت اس کے اوپر، کل کا مرتا آج مر جائے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اس کو بغض نہیں کہیے گا، اس کو یہ نہ کہیے گا کہ آپ کہ نفرت میں بغض میں وہ چل رہا ہے، اس کا کوئی ذاتی لین دین نہیں۔ جن لوگوں سے میری کل بات ہوئی، لیکن ان کی ایک ہی بات تھی کہ ملک کو کس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب ان سے کہو کہ اس حرام کی دولت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ممکن نہیں، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کو صحت نہیں مل سکتی۔ جیسے حرام کی دولت سے حج عمرہ نہیں ہوتے، کوئی نیکی نہیں ہوتی، اسی طرح سے حرام کی دولت تم کو صحت بھی نہیں دے سکتی۔ یہ بھی فطری عمل ہے، اللہ کا نظام ہے۔ شکست ایک ایسی چیز ہے جو شکست کو برداشت کر لے اور ہار مان لے۔ ہار یہ نہیں کہ پھر وہ کنارہ کر لے اور جا کے 7 پردوں کے پیچھے بیٹھ جائے، روتا رہے۔ ہار مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی بار نئے جوش، نئے ولولے، نئے عزم کے ساتھ میں آؤں گا، لڑوں گا اور جیتوں گا۔ ہار کو اپنی طاقت بنانا۔ ان کے نصیب میں ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ حرام کے کھانے والوں کے عقلوں پہ پتھر، آنکھوں پہ پردہ اور دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور خاص طور پہ جائز سوچنا سمجھنے کی صلاحیت پہ اللہ تعالیٰ ان سے اس صلاحیت کی طاقت چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کا کہا، میرے نبی کا فرمان، قرآن میں لکھا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا زیر زبر سب بالکل ایکوریٹ ہے، اس کے اندر نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے مفہوم بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا انسان کی فطرت کا، لیکن بات یہ ہے کہ شکست ہوئی کیوں؟ کیا پی ٹی آئی نے پیسہ کھلایا؟ نہیں،
ہاں ایک بات بڑی میں نے سنی جو 70 سالہ زندگی پہلی دفعہ میں نے سنی، تھینکس ٹو دیم، کہ سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اپنے نمائندے کھڑے کیے. یہ میری سمجھ میں پہلے نہیں آیا کہ سائنٹیفک طریقے سے کیا ہوتا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کھڑے کیے اور کچھ آزاد بھی کھڑے کیے، تو پی ٹی آئی کے ہار گئے، ان کا آزاد کا جیت گیا. تو اس پہ سائنٹیفک کیا ہوا؟ اس پہ کیلکولیشن ہوئی. لیکن یہ بات مانو آپ لوگ، میں یہ آپ لوگ جو کہہ رہا ہوں عزت سے فی الحال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مریم نانی اور آدھا ادھورا اور ان کے باپ اور اس کا باپ جو کہتے تھے کہ، اور ان کے چاہنے والے جو کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی، واقعی نہیں آتی، سائنس آتی ہے. جس کو اللہ پہ پورا یقین ہو اس کو نہ ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت ہے نہ سائنس کی ضرورت ہے. اس کے لیے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ راستہ ڈالتا ہے کہ اب تم یہ کرو. اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں خان کا بھی کوئی کمال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اس نے کیا. اور آپ کو جو کہا آپ نے وہ کیا. آپ نے ایک ایسی جگہ پہ جا کر جن کی تاریخ ہے لڑنے جھگڑنے کی، جو اپنے حق کے لیے لڑے، آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ علاق کیا اور ڈوگرا کی فوج کو مارا. خود پاکستانی افواج اس میں نہیں تھی. آپ ان کے سامنے پاکستانی افواج کو برا کہیں، آپ کا یہ بیان نہیں بکا، اور یہ بکے گا نہیں. پورے پاکستان میں کہیں نہیں بکے گا سوائے ایک چھوٹے موٹے حلقے میں 200-400 500. جیسے اس ایک بدنصیب نے ایک ووٹ ڈالا، اس کو تو میڈم ٹوشاس والے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا مومی مجسمہ بنا کے اس کے اندر رکھنے کے لیے، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کہ یہ کون ہے شیر کا بچہ جس نے ایک ووٹ دے دیا. اور بھی دل جلے ہوں گے. اس نے ایک دل جلے نے لعنت نواز شریف لکھ دیا، خیر اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، کاغذ ضائع کر دیا. تو اب آپ اس کو روئیے سائنٹیفک کہیے، اس کو آپ دھاندلی کہیے، اس کو ریگنگ کہیے، انگریزی میں کہیے، اردو میں کہیے، پنجابی میں، پشتو میں، جس میں کہنا کہیے، ہار آپ کی ہو گئی. اور عبرتناک شکست کہتے ہیں اس کو. اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو، سیلیکٹرز نے، جو وہاں کے سیلیکٹرز تھے، یعنی جو پبلک تھی، انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا اور عمران خان کو سلیکٹ کر لیا. آسان لفظوں میں الیکٹ کر لیا. لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو الیکٹ کے معنی نہیں معلوم، سلیکٹ کے معنی میں، تو وہاں کے سیلیکٹرز نے عمران خان کو سلیکٹ کر کے آپ کو بتایا کہ آپ کا بیانیہ فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف 2 ٹکے گا بھی نہیں. جیسے آپ ہو ایسے آپ کا بیانیہ، یعنی ٹکے گا بھی نہیں. ہونا کیا اب؟ یہ 15-20 دن، مہینہ، ایسے 15-20 دن بہت ہے، یہ اسی گزاریں گے. اب ہم جلسے کریں گے، اب ہم یوں کریں گے، ہم مارچ کریں گے، ہم یہ کریں وہ کرو. کوئی نہیں روک رہا تم کو، روکنا بھی نہیں چاہیے. خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں. میرے دوست ہیں گلگت بلتستان میں نے کل بھی ان سے بات کی اور الیکشن کے دوران بھی ان سے بات کی. مختصر سی بات ہوئی، لیکن جو بھی بات ہوئی وہ جامع بات ہوئی. ان کا ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ان کے جلسوں میں جا کے ہم نے ان کے بیانیوں کو طاقت بخشی. بولے غلط ہے. ہم لوگ میزبان لوگ ہیں، لڑنے جھگڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے میزبانی کی اپنی. ہمارے گھر مہمان آئے تھے، جیسے بھی تھے آئے تھے، ان کی خدمت کی، ان کی بکواس سنی اور وہ چلے گئے. ان میں سے 3 وہ لوگ ہیں جن سے میں نے بات کی جو کٹر پیپلز پارٹی کے تھے، ایک نون لیگ کا تھا اور باقی میرے جیسے تھے بیوقوف. وہ 3 اور وہ 1، جو لفظ، جو الفاظ، جس انداز میں انہوں نے ان کو پیار محبت کی باتیں کی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آخر کر دی تھی انہوں نے. میں وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کی معذرت. لیکن آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کن لفظوں سے ان کو پکارا ہوگا.
میں اکثر اپنی ٹویٹ میں لکھتا رہا ہوں کہ تعلیم انسان کو گروم ضرور کرتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلیم کچھ نہیں بگاڑتی. ماسٹرز کی ڈگری لے لیتے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھے لکھے آ جاتے ہیں، کچھ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، لیکن تعلیم ان کا ذرہ برابر نہیں بگاڑ سکی، کیونکہ وہ حرام کی تعلیم تھی، وہ حرام کے پیسوں سے حاصل کی ہوئی تعلیم تھی، اس لیے اس کا اثر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. تو یہ جو وہاں پہ جو لوگ ہیں، اور وہ ایک ارسطو بھی جو ہے، ایک احسن اقبال بغلول، وہ بھی کل پریس کانفرنس کر رہا تھا. پرسوں سارا دن ٹویٹر پہ خاموشی کا سما تھا، موت کا سناٹا تھا، بین ہو رہے تھے، چھاتیاں پیٹی جا رہی تھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اس پہ جلتی پہ نمک چھڑکا میڈیا والوں نے، کچھ سروے، کچھ وہاں کے لوگوں کے انٹرویو وہ سنائے. اگر تھوڑی سی آزادی ہوتی ہمارے معاشرے میں، اور تھوڑی سی، ویسے تو آزادی یہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن تھوڑی سی اور زیادہ ہوتی، تو جو ان لوگوں نے کل کہا وہ میں آپ کو سنا دیتا آڈیو کلپس، لیکن میں نہیں سنا سکتا. مطلب وہ جو کچھ انہوں نے کہا، اس سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی سے خودکشی کر لے اور مر جائے، رام رام ستیہ ہو جائے ان کا. پی ڈی ایم کولیپس ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پی ڈی ایم میں پنڈت فضلو کو خوش کرنے کے لیے اس کا سربراہ بنا دیا. خدا نہ خواستہ میرے منہ پہ خاک، اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، یا اگلے الیکشن میں، یا کبھی کسی وقت ان کی پارٹی حکومت جیت جاتی ہے، تو کہ پنڈت فضلو کو صدر یا وزیر اعظم بنائیں گے؟ کبھی نہیں بنائیں گے. اس کو پھر کشمیر کمیٹی کی لالی پاپ دے کے، اس کے کونے بٹھا کے، اس کے حرام کی جھولی میں حرام کا پیسہ ڈال کے بولیں گے اب تم لالی پاپ چوسو اور آرام سے بیٹھو، جیسے پچھلی کمیٹی میں تم نے 85 کروڑ روپے کھائے تھے، ابھی بھی کھا لو 2-4 کروڑ، کوئی فرق نہیں پڑتا. مکرو لوگ ہیں، بد کردار، بد قماش، نہ دین کے نہ دنیا کے، دنیا میں بھی اپنے ملک کے وفادار نہیں ہیں. ان کی ہار کو، گلگت بلتستان میں ان کی ہار کو جس طریقے سے انڈیا میڈیا نے ڈسکرائب کیا، وہ سوائے لطیفے کو کچھ بھی نہیں تھا. 1.5 فٹ کی آئٹم اینکرز ان کی ہیں، پھدک پھدک کے ماتم کر رہی تھی ان کے لیے، لیکن اس کے بعد وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے. لیکن زندگی میں وہی شخص آگے بڑھتا ہے، وہی شخص جیتتا ہے، وہی شخص اپنی منزل مقصود پہ پہنچتا ہے جو شکست کو اور اپنے غصے کو اپنی طاقت بنائے، بھونکے نہیں، طاقت بنائے، اور ڈٹرمنڈ ہو جائے کہ یہ گول میں نے اچیو کرنا ہے، بھلے 4 سال بعد، 5 سال بعد، لیکن میں نے وہاں پہنچنا ہے. اس کے لیے وہ کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے کی توقع ان سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں کے، ان سب کے ملاپ میں کتنی آرٹیفیشل ہے بات کہ کل وہ حاجی بغلول کے ساتھ، احسن اقبال کے ساتھ بیٹھ کے سابق سی ایم نے پریس کانفرنس کی، اور اس نے ان کے اوپر گو کا ٹوکرا ڈال دیا کہ وہاں سندھ سے آئے، سندھ کا کچرا لا کے یہاں پھینک دیا، اپنا کچرا تو صاف کیا نہیں، کروڑوں اربوں روپے یہاں خرچ کر دیے، نہ خود کھایا اور نہ ہمیں کھانے دیا بیچارہ. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الیکشن ہوئے، اس سے اتنے کیا، کون سی قیامت آ گئی؟ قیامت آ گئی، ہمارے یہاں نہیں، ان کے لیے قیامت آ گئی. یہ موٹر بھی، یہ جو وہ ہے سی پیک کا رستہ جو ہے، گیٹ وے، وہ یہاں سے ہے. اب ترقی کا تو اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے مینیپولیٹ کرتی ہے. امید کرتا ہوں خان صاحب کچھ اچھے عقل مند لوگ اپنے ساتھ ملائیں گے اور اس کو مینیپولیٹ نہیں، اس کو ایکومولیٹ کریں. آپ خود ٹورزم کو بہت زور دیتے ہیں، ٹورزم پہ آپ سڑکیں بنائیں، لوگوں کو وہاں پہ موقع دیں، لوگوں کو پانی پہنچائیں، لوگوں کو بجلی دیں، تعلیمی معیار ویسے ہی وہاں پہ 100% ہے، وہ ان کی اپنی کاوش ہے. آپ کی، ہماری، یا حکومت پاکستان کی، کسی بھی حکومت کی کوئی کاوش نہیں. پڑھے لکھے، سنجیدہ، بردبار، محب وطن، اور سب سے بڑی بات یہ
کہ محبت والے مہمان نواز لوگ ہیں. آپ میں سے کوئی بھی چلا جائے جس کا وہاں کوئی جاننے والا نہ ہو, صرف یہ بتا دیں کہ آپ مہمان ہیں, باقی آپ ان پہ چھوڑ دیں, آپ کا ٹکا نہیں خرچ ہونے کا. جیسے بھی ہیں محبت والے لوگ, انہوں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا. اب باری ہے حکومت وقت کی. جوش اور ولولہ جو دکھانا تھا وہ آپ کام میں دکھائیں. اب تقریروں کا دور ختم ہو گیا, اب وہ ولولہ وہ جوش آپ کے کام میں ہونا چاہیے, اور ان کو وہ جگہ دیں جو انہوں نے آپ کو اپنے دل میں جگہ دی, اپنے گھر میں جگہ دی. میں امید بھی یہ کرتا ہوں کہ آپ اس الیکشن کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھیں, اور اس تحفے کو شکر ادا کرنے کے لیے آپ وہاں پہ لوگوں کے لیے کام کریں. باقی جیل ریل تو زندگی میں چلتی رہتی ہے, جیل بھی چل رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھیے جو کیسز چل رہے ہیں اس کا بھی جلدی جلدی فیصلے ہونے, لیکن یہ 3-4 دن میں اللہ تعالیٰ نے گلگت کا فیصلہ کر کے انسان کو بہت کچھ دکھا دیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت اس چیز کو کیش کرے گی. پاکستان کے جو الیکشن ہے اس میں اس کو بھی کیش کرے گی 2023 میں, کہ اگر وہاں کام ہوگا تو لوگ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے. باقی میں آپ سے آج کے لیے اتنا ہی, لیکن میں بچوں سے مخاطب ہوں گا. میں بہت چھوٹا تھا تو اپنے والد صاحب, کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے بہت قریب تھا, وہ میرے ہمیشہ سے میرے مینٹور رہے, میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے, علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. تو میری نزدیک زندگی کی جو میری سب سے بڑی یونیورسٹی تھی وہ میرے والد صاحب تھے. وہ باپ کم تھے, دوست زیادہ تھے. اس حد تک دوست تھے کہ مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں پڑی زندگی میں. یو نیم دا ٹاپک, میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا, اور وہ بالکل ایز اے فرینڈ میرے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ مارنے کے دوران مجھے اس ٹاپک کے بارے میں بتاتے تھے. میرے آج کا مقصد بچوں آپ سے کہنے کا یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کے قریب ہو جائیے. ان کے تجربے سے جو سیکھنا ہے وہ دولت ہے جو آپ کو کوئی یونیورسٹی, کوئی ادارہ, کہیں سے بھی آپ وہ چیزیں نہیں لے سکتے جو وہ آپ کو اپنے تجربے سے دے سکتے, فری آف کاسٹ. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں اور اپنے تجربے سے مستفید کریں. جب مجھ سے کو پوچھے, اکثر پوچھ دیں گے جلوی صاحب آپ کا کتنا تجربہ ہے. یہ بھی آج بڑی عجیب سی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بڑے فخر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میرا 70 سالہ تجربہ ہے. 70 سالہ تجربہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس میں سے راتیں نکال دیں تو 35 سال تو آپ کے سوتے ہوئے گزر گئے. پھر اسکول میں آپ کی پیدائش ماں کی گود سے ٹیچر, اسکول سے کالج, یونیورسٹی, پھر آپ کا پریکٹیکل لائف میں آنا, تو آپ نے ساری زندگی جو کام کیا اس 70 سالہ زندگی میں, وہ 12 سے 13 سال کام کیا, اور اس پہ آپ اتنا کرتے ہیں. تو وہ مجھ سے اگر پوچھے تو میرے 12-13 سال نہیں زندگی کے, میرے باپ کے بھی وہ سال جو میں نے ان کے ساتھ گزارے, اور ان سے آج تک میں فائدہ لیتا ہوں, ان سے بات پوچھتا ہوں, سیکھتا ہوں. تو ان کا جو 70-80 سال کا تجربہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے, کہ ان سے میں نے لیا, جو میں اپنے بچوں میں, آپ لوگوں میں, سب میں بانٹتا ہوں. تو اپنے ماں باپ کے قریب ہو جاؤ. ان کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ صرف کاش رہ جائے, اور کاش تھکے ہوئے انسان کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ کاش کے بعد کچھ نہیں ہوتا. اپنی دعاؤں میں, پیار میں, محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے آج اتنا ہی. میرے ساتھ رہیے, میری طرف سے بہت سارا پیار, بہت ساری محبت, بہت ساری دعائیں. زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.